الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف 40 اقدار اس صفحہ 7 حدیث نمبر 7 فرمانے اپنے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی رأیت البارحة عجبا ورأیت رجلا من امتی يضعف على الصراط مرة ويدخل مرة فجاءته الصلاة فجاءته صلاته عليا فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزا. ترجمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا. درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا پل صراط پر اور وہ پل صراط پار کروا کے جنت میں چلا گیا. سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے. ایک شہر میں پہنچے, وہاں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے. ایک عرصہ یہاں گزارا. اس دوران ہمارے پاس اخراجات ختم ہو گئے. ہم دوستوں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں, اخراجات لے کر واپس آئیں گے. ابھی ہم ارادہ بنا ہی رہے تھے کہ ایک غیر مسلم ہمارے پاس آیا. اس نے ہم سب دوستوں کو 3 درہم دیے. کچھ اخراجات آ گئے. اس کے بعد اس نے 40 مرتبہ یوں ہی ہمیں 3 درہم دیے. ہم نے اس سے پوچھا تم تو غیر مسلم ہو, تم ہمیں یہ رقم کیوں دیتے ہو؟ وہ بولا میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جاتا ہے. پھر بولا ہمارے ہاں اہل قرآن میں تو کوئی اس طرح علم دین سیکھنے میں مصروف نہیں ہے جیسے تم لوگ سیکھ رہے ہو. لہذا جب میں نے تمہیں علم دین سیکھنے میں مصروف دیکھا تو تم پر ہی خرچ کر دیا. حضرت محمد بن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ گزر گیا, عرصہ بیت گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ ہم سب دوست حج کے لیے مکہ پاک حاضر ہوئے. دیکھا کہ وہی غیر مسلم کعبہ شریف کے گرد طواف کر رہا. ہم نے حیرانی سے پوچھا
تو غیر مسلم تھے. پھر یہاں اور طواف تو کہنے لگا الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو ہم نے پوچھا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ وہ بولا میری قسمت جاگی، خواب میں محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم نے طالب علموں پر خرچ کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں اسلام کی توفیق بخش دی ہے. بس یہیں سے میری قسمت جاگ گئی اور میں نے اسی وقت خواب میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا. وہ کہتا ہے کہ مزید کرم یہ ہوا کہ میرے گھر میں 17 افراد تھے. اس رات سب کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سب کے سب ہی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. دو عالم کا صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کی درگاہ. دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے درگاہ. اسی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا. بڑے دربار میں پہنچایا مجھ کو میری قسمت میں صدقے جاؤں کیا کہنا میرے اچھے مقدر کا. پیارے اسلامی بھائیو، کیسی نرالی شان ہے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی. اور خرچ کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم سیکھنے میں مصروف ہیں، سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان پر صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، اس کی الگ ہی نرالی شان ہے. بارہویں سورہ بقرہ میں صدقہ اور خیرات کے احکام، اس کے فضائل، اس کے متعلق تعلیمات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پھر یہ صدقہ اور خیرات دینا کس کو، مالی خدمت کرنی کس کی ہے، اس کے اور بہت سارے مصرف یعنی خرچ کرنے کی جگہیں ہیں. مگر تیسرے پارے میں اس کا ایک خاص مصرف جہاں خرچ کرنا چاہیے اسے اللہ پاک نے ذکر کیا. ارشاد ہوتا ہے للفقراء الذین انفقوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. آسان ترجمہ قرآن کون سا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اس آیت کی ترجمے میں کہ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے ہوئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. تفسیر سراج الجنان میں ہے یہ آیت کریمہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی. ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. یہاں ان کا مکان نہ تھا، نہ ان کا قبیلہ تھا. یہ سارا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. ان کے دو ہی کام تھے، رات کو علم دین سیکھا کرتے تھے، دن کے وقت دین کی خدمت کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا صدقہ اور خیرات اور مالی خدمت کا بہترین مصرف یہ اہل صفہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا. میرے پیارے اسلام علماء کرام فرماتے ہیں وہ مشائخ، وہ علماء کرام
طلباء علم دین، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر لیا ہے، وہ دینی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ رزق حلال کمانے کی بھی فرصت نہیں پاتے۔ یہ بھی اہل صفہ کی صف میں شامل ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے خاص طور پر اہل صفہ کی خالی خدمت کا حکم دیا ہے، اسی طرح آج کے دور کے عاشقان رسول جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت بھی ضروری ہے تاکہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہ سکے۔ پیارے اسلام بھائی، جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو یہ سعادت پاتا ہے اس سے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے واقعہ سنا، بندہ غیر مسلم تھا، اس نے طلباء علم دین کی مالی خدمت کی، اس کی برکت سے اسے اور اس کے گھر کے سب تمام افراد کو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور کلمہ پڑھا کر آپ اپنے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ سبحان اللہ، ہم بھی طلباء کی خدمت کریں، کیا بعید ہے کہ یہ سعادتیں ہمیں بھی ملیں کہ حضور ہمیں بھی اپنی زیارت کے جام پلائے، ہمیں حضور اپنی شفقتوں سے، اپنی مہربانیوں سے ہمیں بھی نوازے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی خدمت کیا کریں اور ان کی زیادہ کیا کریں، غریبوں کی بھی مدد کریں، لیکن ان کی زیادہ کریں کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے ہے۔ آپ اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے ہیں۔ ان سے عرض کی گئی کہ آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ اہل علم کو زیادہ دیتے ہیں، دیگر غریبوں کو کم دیتے ہیں، تو آپ ایک جیسا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا۔ ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی۔ لہذا انہیں علمی خدمت کے لیے، انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا افضل ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ طلباء کرام جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اس علم دین حاصل کرنے کی مصروفیت میں وہ کاروبار نہیں کر پاتے، کوئی نوکری نہیں کر پاتے، ان کی ہم خدمت کیا، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری کوئی مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہمارا مال دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان
ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ فرما رہا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ ہمیں کس نے مال دیا ہے؟ اللہ کا۔ پھر بھی فرما رہا ہے مجھے قرض دے دو، میرے دین سیکھنے والوں کو لے دو، میں تمہیں یہ بڑھا کر واپس کر دوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں خوب صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدقے کے فضائل پر غور فرمائیے۔ جب بندہ اللہ پاک کے عطا کردہ مال کو اللہ پاک ہی کی راہ میں خرچ کرے، اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے اور اس پر کئی گنا اجر کا وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ نہ کریں؟ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، دل کھول کر کرنا چاہیے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ آسان ترجمہ قرآن، کنزل انفاق، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے اصل میں وہ اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ آج افسوس ہمارا یہ حال ہے کہ جب کبھی بھی خرچ کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمیں اپنے حالات یاد آ جاتے ہیں، اور یہ حالات صحیح نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حالات صحیح کرنے کے لیے تو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ وہ کچھ طلباء کی خدمت کیجیے، کہنے لگے قاری صاحب حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا سچ پوچھے تو حالات صحیح کرنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، اللہ آپ کے حالات صحیح فرما دے گا، آپ کے کمائے میں برکت دے دے گا، آپ کو بیماریوں سے دور کر دے گا، آپ کی خوشیوں میں اضافہ کر دے گا، آپ کے مال اللہ کی راہ میں دینے سے پاک ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، رسول اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ذرا سوچئے جب یہی راضی ہو جائیں گے تو پھر آپ کی مال ہی میں نہیں، آپ کی زندگیوں میں بھی برکت آ جائے گی، آپ کی خوشیوں میں بھی برکت آ جائے گی۔ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی راہ میں مال کو دینا ہے، دیں گے اس لیے ہمیں برکتیں نصیب ہوگی۔ آئیے سنیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط چیز کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا وہ ہلنے لگی، اللہ پاک نے پہاڑوں کو اس میں کاٹ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے حیران ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ پاک، کیا تم نے پہاڑوں سے بھی زیادہ کسی چیز کو مضبوط بنایا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، لوہے کو۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، اللہ پاک، کیا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کسی چیز کو بنایا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آگ ہے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ پاک، کیا آگ سے بھی زیادہ کسی چیز کو طاقتور بنایا ہے؟ کسی ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ پانی ہے، پانی بلا دیتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، مولا، کیا
پانی سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو نے مخلوق پیدا کی؟ فرمایا ہاں، پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ پاک، کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، وہ انسان کہ جب سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے الٹے ہاتھ سے چھپائے، وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اللہ، معلوم ہوا اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ترین چیز وہ صدقہ ہے جو چھپا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی مضبوط سے مضبوط ترین چیز وہ کام نہیں کر سکتی جو کام بندے کا دیا ہوا صدقہ کر دیتا ہے۔ آئیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ پاک اسے ہلاک فرما دے۔ ایک روز وہ دھوبی اپنے معمول کے مطابق نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے اسے ایک روٹی دے دی، سائل نے دعا دی اللہ پاک تجھ سے آسمانی آفتوں کو دور فرمائے۔ دھوبی نے اس دعا سے متاثر ہو کر اسے ایک اور روٹی دے دی۔ اس پر سائل نے دعا دی اللہ پاک تجھے تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس پر سائل نے ایک اور دعا کی کہ اللہ پاک تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا سانپ اس کے کپڑوں کی گردے میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا۔ ایک فرشتے نے اسی لمحے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اے روح اللہ، وہ دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا تو نے کون سی بھلائی کی ہے؟ عرض کی میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا تو نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا، مگر جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگ اس بات سے بہت حیران ہوئے اور دھوبی نے توبہ کر لی۔ یعنی جو 3 دعائیں سائل نے اس کو دی تھی وہ تینوں دعائیں قبول ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، صدقہ اور خیرات کیجیے، اللہ کی راہ میں دیجیے، اور اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے سب سے زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ آپ ان طلباء کو دیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے علم دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ہر ملک کی فوج ہے، فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، وہ بارڈر پر ہوتی ہے، وہ دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ہمارے ایمان کا بھی بارڈر ہے،
اور ہمارے ایمان کی سرحدوں کی جو محافظ ہیں وہ علماء کرام ہیں، وہ مفتیان کرام ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہاں پر مدارس میں، جامعات میں علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا داروں کو جب کوئی دین کے حوالے سے وسوسہ دے گا تو اس وسوسے کو کون دور کرے گا؟ علماء کرام۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح ہم ٹیکس دے کر اپنی فوج کو کی خدمات کے صلے میں ان کو مال دیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے علماء کی خدمت کر کے ان کو صدقہ خیرات اور ان کی مالی خدمت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں۔ ذرا سوچئے، اگر یہ لوگ نہ ہو جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر رکھا ہے تو کیا آپ کو امامت کے لیے امام ملے گا؟ خطابت کے لیے خطیب ملے گا؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ ہماری حالت تو ایسی ہے، یہ جانے عوام الناس کی، کہ میں ایک جگہ نماز پڑھانے کے لیے گیا تو مؤذن صاحب نہیں تھے، نمازی تھے، تو میں نے ایک شخص کو ذرا معزز پایا تو اسے کہہ دیا کہ آپ تکبیر پڑھ دیں۔ تکبیر پڑھنی نہیں آئی۔ اور اگر یہ لوگ بھی نہ ہو، ویسے ایک بات بتاؤں، ایسی بات نہیں کہ ان کو کمانا نہیں آتا، آتا ہے یار۔ ان کو گاڑیوں میں پھرنا نہیں آتا، آتا ہے یار۔ ان کے دل میں خواہش نہیں ہوتی، کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ انسان تو ہے نا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ یہ جو امام صاحب کو 15,000 20,000 دیتے ہیں، 20,000 سے مجھے آپ گھر چلا کے دکھا دیں میں مان جاؤں گا۔ یہ چلاتے ہیں، ساری زندگی قسم پرسی میں گزار دیتے ہیں، ساری زندگی آپ کے ایمان کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم ان کی خدمت کرتے وقت ہمیں کبھی کوئی یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، سب سے افضل اگر کسی کو مال دینے کی، مالی امداد کرنے کی، صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت ہے تو وہ ہے علماء دین، طلباء دین جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے لیے قرآن و حدیث کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں چاہیے ہم ان کی خدمت کو اپنی عادت بنائیں، ان کے کہے بغیر ان کی خدمت کیا کریں، افضل یہ ہے، اور پھر مال میں آپ برکت بھی دیکھا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی اپنی دینی تحریک دعوت اسلامی اس وقت 80 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ الحمدللہ کنز المدارس بورڈ کے نام سے دعوت اسلامی کا اپنا تعلیمی بورڈ ہے۔ تقریباً 16,500 سے زائد جامعات اور مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز قائم ہیں۔ میں یہ بچوں کی تعداد نہیں بتا رہا، میں اداروں کی تعداد بتا رہا کہ 16,500 ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں، گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور ادھر 16,500 ادارے ہیں جن میں حفظ و ناظرہ، عالم کورس، درس نظامی، مختلف تخصصات، فرائض علوم کورسز کروائے جاتے ہیں۔ جامعہ
جامعات اور مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز طلباء کی تعداد کم و بیش 5,23,000 ہے۔ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے اب تک تقریباً 68,000 سے زائد مدارس المدینہ بالغان اور بالغات قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں پڑھنے والوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے تقریباً 24,000 طلباء اور طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 21 دارالافتاء اہل سنت قائم کیے جا چکے ہیں۔ آپ کے ملتان فیضان مدینہ میں بھی دارالافتاء قائم ہے۔ آپ اپنے شرعی مسائل وہاں جا کر پوچھ سکتے ہیں، تحریری طور پر مفتی صاحب آپ کو انشاءاللہ جوابات عطا فرمائیں گے۔ اس کا وقت صبح 10 بجے سے اور غالباً شام 4 بجے تک ہے۔ یہ جو دارالافتاء ہیں ان میں شرعی رہنمائیوں کی تعداد ماہانہ تقریباً 20,000 فتوے جاری کیے جاتے ہیں۔ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے دینی لٹریچر پر تحقیقی کام انجام دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس شعبے کے تحت اب تک 1784 کتب و رسائل پر کام ہو چکا ہے۔ اس شعبے میں درجنوں مدنی علماء کرام خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی کرم سے دعوت اسلامی ان مدنی علماء کو باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے۔ دینی لٹریچر کی اشاعت کے لیے دعوت اسلامی نے اپنا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ قائم کیا، جہاں بہترین اور خوبصورت انداز سے کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ تقسیم رسائل یعنی مختلف کتب و رسائل مفت تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور کتابیں فروخت بھی ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں دینی کاموں کی دھوم مچانے کے لیے دعوت اسلامی کا پورا تنظیمی سیٹ اپ ہے۔ ذیلی حلقے سے لے کر مرکزی مجلس شورا تک پورا ایک نظام قائم ہے۔ شہر شہر گاؤں گاؤں ذمہ داران موجود ہیں۔ عاشقان رسول کی تربیت کر کے انہیں دینی کاموں کے لیے ملک اور بیرون ملک بھیجا جاتا ہے۔ انہیں باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں اور وہ فارغ البال یعنی کمانے سے بے پرواہ ہو کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم مثلا پرنٹ میڈیا یعنی ماہنامہ فیضان مدینہ جو کہ اس وقت 7 زبانوں میں شائع ہونے والا کثیر الاشاعت ماہنامہ ہے کے ذریعے سوشل میڈیا مثلا یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر موجود تقریباً 100 اکاؤنٹ جن پر تقریباً 50 ملین یعنی 5 کروڑ فالوورز ہیں، جبکہ ویورز کی تعداد بلینز یعنی 100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور مدنی چینل اردو، انگلش، بنگلہ زبان میں کڈنی مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل اور عربی ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں خدمت دین جاری ہے۔ میرے بھائی اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کو آپ کے عطیات کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن 3 تاریخ کو دعوت اسلامی یعنی اتوار کو ٹیلی تھون کر رہی ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، پوری دنیا سے میڈیا کے ذریعے چندہ کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے آپ اس نشریات کو دیکھیے گا بھی، مفتیان کرام بھی جلوہ فرما ہوں گے، امیر اہل سنت بھی اور دیگر، اور آپ کوشش کیجیے گا کہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، آپ اس میں اپنے صدقات بھی دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے یہاں پر امام صاحب ہوتے ہیں، آپ ان سے رسید بھی کٹوا سکتے ہیں، ورنہ بینک کے ذریعے بھی ڈائریکٹ بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کا سچا خادم بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔